جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم مکاتیب اقبال کا مطالعہ کریں گے اور اس کے الفاظ اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خط پڑھنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ جی، پہلا خط ان کا بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب کے نام ہے۔ خط لکھا گیا لاہور سے اور جس تاریخ کو لکھا گیا ہے وہ ہے 27 سپٹمبر 1936، 27 ستمبر 1936۔ مخدومی جناب مولانا، مخدومی مطلب جس کی خدمت کی جائے اور جس کی خدمت میں بات کی جائے۔ نوازش نامہ ابھی ملا، نوازش نامہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے محبت نامہ، لیکن یہاں پہ مراد ہے خط۔ اس سے پہلے بھی آپ کا خط ما تجویز ملا تھا، مگر میں علالت کے باعث جواب جلد نہ لکھ سکا، یعنی بیمار تھا، اس وجہ سے میں جلد اس کا جواب نہ لکھ سکا۔ پہلے سے اچھا ہوں، یعنی پہلے سے بہتر ہوں، طبیعت بہتر ہے، مگر ابھی سفر کے لائق نہیں، خصوصاً جب کہ سفر 12 گھنٹے سے زیادہ ہو۔ بہرحال اگر اردو کانفرنس کی تاریخوں تک سفر کے قابل ہو گیا تو انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا، لیکن اگر حاضر نہ ہو سکا تو یقین جانیے کہ اس اہم معاملے میں کلیتاً آپ کے ساتھ ہوں۔ کلیتاً مطلب مکمل طور پر۔ اگرچہ میں اردو زبان کی بحیثیت زبان خدمت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، تاہم میری لسانی عصبیت دینی عصبیت سے کسی طرح کم نہیں۔ لسانی مطلب زبان کی عصبیت مطلب جانبداری یا پسندیدگی یا محبت، وہ دینی عصبیت یعنی دین کی طرح، جس طرح مجھے دین اسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے، میں اس کی طرف ہوں، اس طرح زبان کے معاملے میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ میں اردو کی طرف ہی ہوں۔ آپ کی تجویز میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے خیال میں صرف 2 باتیں زیر بحث آئیں گی۔ اول یہ کہ فنڈ کہاں سے آئے گا۔ عام مسلمان کی حالت اقتصادی اعتبار سے حوصلہ شکن ہے، اقتصادی اعتبار سے یعنی مالی اعتبار سے حوصلہ شکن ہے، یعنی مایوس کن ہے۔ عمرہ توجہ کریں تو کام بن سکتا ہے، عمرہ یعنی امیر لوگ، مگر افسوس کہ اکثر مسلمان عمرہ مقروض ہیں۔ دوم یہ کہ صدر انجمن کا مستقر کہاں ہو، مستقر مطلب ٹھکانہ، مرکز، ہیڈ آفس۔ میرے خیال میں اس کا مستقر لاہور میں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایک سے زیادہ وجوہ ہیں، یعنی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے تحفظ کے لیے جو لڑائیاں آئندہ لڑنا پڑیں گی ان کا میدان پنجاب ہوگا۔ پنجابیوں کو اس میں بڑی دقتیں پیش آئیں گی، یعنی مشکلات پیش آئیں گی، کیونکہ اسلامی زمانے میں یہاں کے مسلمانوں کی مناسب تربیت نہیں کی گئی۔ مگر اس کا کیا علاج کہ آئندہ رزم گاہ یہی سرزمین معلوم ہوتی ہے۔ رزم گاہ مطلب میدان جنگ۔ آپ انجمن سے متعلق ایک پبلشنگ ہاؤس قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کی کامیابی بھی لاہور ہی میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا پبلشنگ سینٹر ہے اور بہت سا طباعت کا کام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ انگریزی پبلشنگ کی طرف بھی یہاں کے مسلمان توجہ کر رہے ہیں۔ یعنی اقبال یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اردو کے متعلق ایک پبلشنگ ہاؤس قائم کرنا چاہتے ہیں، یعنی کتابیں چھاپنے کا مرکز بنانا چاہتے ہیں کوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی لاہور اس کے لیے بہترین جگہ ہے، کیونکہ یہاں پر کتابیں چھاپنے کا زیادہ تر کام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا جو جدید انگریزی سسٹم آ رہا ہے پبلشنگ کا، مسلمان وہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں میں اثر قبول کرنے کا مادہ زیادہ ہے۔ سادہ دل صحرائیوں کی طرح ان میں ہر طرح کی باتیں سننے اور ان سے متاثر ہو کر ان پر عمل کرنے کی صلاحیت اور مقامات سے بڑھ کر ہے۔ صحرائیوں مطلب صحرا میں رہنے والے، یہاں پہ غالباً انہوں نے وہ اس کو نسبت دی ہے عرب کے لوگوں سے، کہ جس طرح عرب کے لوگوں نے اسلام کو سیکھا اور پھر پوری دنیا میں پھیلایا، تو شاید وہ حوالہ وہی دے رہے ہیں۔ ایک معمولی جلسے کے لیے 8-10 ہزار مسلمانوں کا جمع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ 20-20 ہزار کا مجمع بھی غیر معمولی نہیں۔ یہ بات پنجاب کے ہندوؤں میں بھی نہیں پائی جاتی۔ باقی رہا آپ کے خط کا آخری فقرہ، سو میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ انسان جب تک زندہ ہے افکار و ترددات لازم حیات ہیں۔ افکار فکر کی جمع یعنی سوچ، ترددات تردد کی جمع یعنی پریشانیاں،
لازمہ حیات ہیں، یعنی زندگی کا ایک لازمی جزو ہیں۔ معنوی اعتبار سے تو مدت ہوئی، میں نے اسے آپ ہی پر چھوڑ دیا ہے، اب ظاہری اعتبار سے بھی چھوڑتا ہوں، کیونکہ آپ ایک صاحب عزم آدمی ہیں۔ عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو، اور یہ بات مجھے مدت سے معلوم ہے، یعنی کافی عرصے سے معلوم ہے۔ زیادہ کیا عرض کروں، امید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر و عافیت ہوگا، والسلام۔ جی، یہ دوسرا خط علامہ اقبال نے اپنے والد محترم کے نام لکھا ہے، جن کا نام شیخ نور محمد صاحب ہے۔ آئیے خط کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لاہور 3 جون 1920، یعنی یہ خط لاہور سے لکھا گیا ہے، اور جس تاریخ کو لکھا گیا ہے وہ ہے 3 جون، اور جو سال ہے وہ 1920، یعنی 3 جون 1920۔ قبلہ و کعبہ السلام علیکم۔ قبلہ و کعبہ بطور القاب جو ہے پرانے زمانے میں بزرگوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یعنی ان کو عزت و تکریم دینے کے لیے۔ آپ کا والا نامہ ملا، والا نامہ ملا یعنی محبت نامہ ملا، یعنی خط ملا۔ الحمدللہ کہ آپ کی صحت اچھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دیر تک آپ کا سایہ ہمارے سر پر رکھے گا، یعنی اللہ آپ کو طویل زندگی دے گا۔ بھائی صاحب نے اس سے پہلے کسی خط میں آپ کے انتظام خوراک وغیرہ کے بارے میں لکھا تھا۔ یہ طریق اچھا ہے، اور اسی کو دستور العمل بنانا چاہیے، یعنی عمل میں لانا چاہیے۔ میں نے یورپ کے مشہور حکیم کی کتاب میں دیکھا ہے کہ جو شخص ہر روز دہی کی لسی پیا کرے، اس کی عمر بڑھتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایسے جراثیم ہیں جو قاطع حیات ہیں، یعنی اس کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث ہے، زندگی کم کرنے کا باعث ہیں، اور دہی کی لسی ان جراثیم کے لیے بمنزلہ زہر کے ہے، یعنی اگر دہی کی لسی پی جائے تو وہ ان جراثیم کو ختم کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گاؤں کے رہنے والے لوگ شہریوں کی نسبتاً عموماً طویل العمر اور تندرست ہیں، یعنی ان کی عمر لمبی بھی ہے اور وہ صحت مند بھی ہیں۔ علی بخش نے کل مجھے بتایا کہ اس کی چچی کی لمبی عمر ہوئی، اور آخری عمر میں اس کا گزران زیادہ تر لسی پر تھا۔ علی بخش جو کہ علامہ اقبال کے جو ہے وہ ملازم تھے۔ ترش لسی تو شاید آپ کے لیے مفید نہ ہو کہ آپ کا گلا خراب ہے، ترش مطلب جو کھٹی لسی ہوتی ہے۔ البتہ میٹھے دہی کی لسی اگر صبح پی جائے تو شاید مفید ہو، اس کا تجربہ بھی کرنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ کوئی اچھا مکان رہنے کو نہیں ملتا۔ موجودہ مکان میں جوان لوگ تو بآسائش رہ سکتے ہیں، بوڑھوں کو تکلیف ہے، ورنہ بڑی خواہش تھی کہ سال کا زیادہ حصہ آپ کے پاس بسر کیا کرتے۔ چونکہ علامہ اقبال لاہور میں مقیم تھے اور ایک چھوٹے گھر میں رہتے تھے، وہاں پہ سیڑھیاں وغیرہ بھی تھی غالباً، تو ان کے والد صاحب جو کہ بزرگ تھے، ان کے لیے یہاں پہ رہنا مشکل تھا، کیونکہ وہ کھلے گھر میں رہنے کے عادی تھے۔ تو اسی لیے اقبال یہاں پہ لکھتے ہیں کہ یہ گھر جوان لوگوں کے لیے تو مفید ہے، لیکن بوڑھے لوگوں کو اس میں یہاں پہ رہنے میں تکلیف ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ذرا ریل کا انتظام ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں گا، یعنی خدمت کے لیے۔ ڈاکٹر عبداللطیف نے آپ کے دانت بنائے تھے، اگر وہ خراب ہو گئے ہوں تو ان کو ڈاک میں بھیج دیجیے گا، پھر مرمت کروائے جائیں گے۔ اگر وہ قابل مرمت بھی نہ ہوں تو لکھیے ڈاکٹر عبداللطیف کو سیالکوٹ بھیج دوں گا کہ وہاں جا کر آپ کے دانت بنا دیں۔ باقی خدا کے فضل و کرم سے خیریت ہے، گھر سے سب آپ کی خدمت میں آداب لکھواتی ہیں۔ روحانی کیفیات کا سب سے بڑا مبدع معاون یہی کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کا ثبوت ہے۔ مبدع معاون مطلب مددگار۔ میں خود اپنی زندگی کم از کم کھانے پینے کے متعلق اسی طریق پر ڈھال رہا ہوں، یعنی میں اپنی جو زندگی ہے اس کو اسی طریقے پر لا رہا ہوں کہ میں کم سے کم کھانا کھاؤں۔ دنیا کے حالات اور عام لوگوں کے حالات ایسے ہیں، ان کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ عام لوگوں کی نگاہ بہت تنگ ہے، ان میں سے بیشتر حیوانوں کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ حیوانوں کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ یعنی ان کی کوئی سوچ نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، بالکل جانوروں کی طرح، جیسے کھانا پینا اور سونا یا بچے پیدا کرنا، اس سے زیادہ آگے کی سوچ نہیں ہے۔ تو اقبال بھی یہی بات کہتے ہیں کہ
ہندوستان کے لوگوں کی، خاص طور پر مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ حیوانوں کی سی حالت ہے، یعنی ان کو اپنے مستقبل کی یا آنے والے حالات کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ اسی واسطے مولانا روم ایک جگہ لکھتے ہیں کہ چراغ لے کر تمام شہر میں پھرا کہ کوئی انسان نظر آئے گا، مگر نظر نہ آیا، اور موجودہ زمانہ تو روحانیت کے اعتبار سے بالکل تہی دست ہے، یعنی خالی ہاتھ ہے۔ اسی واسطے اخلاص، محبت و مروت و یکجہتی کا نام و نشان نہیں رہا۔ محبت و مروت کہتے ہیں لحاظ کو، اور یکجہتی مطلب اتفاق وغیرہ کے معنوں میں۔ آدمی کا خون پینے والا اور قوم کی دشمن ہے، یعنی ہر فرد جو ہے وہ خود غرض ہے، فرد و فرد، قوم تک جو ہے وہ خود غرض ہو چکی ہے اور ایک دوسرے کی دشمن بن چکی ہے۔ یہ دور انتہائی تاریکی کا ہے، یعنی مایوسی کا ہے، لیکن تاریکی کا انجام سفید ہے، یعنی یہ تاریکی بھی ختم ہوگی اور روشنی لازم آئے گی۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ جلد اپنا فضل کرے اور بنی نوع انسان کو پھر ایک دفعہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے۔ بغیر کسی بڑی شخصیت کے اس دنیا کی نجات نظر نہیں آتی۔ زیادہ کیا عرض کروں، خدا کا فضل ہے، یعنی کرم ہے۔ غلام رسول بیمار تھا، کل میں نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فیروز پور تار دیا تھا، مگر تاحال جواب نہیں آیا۔ آج کل تار بھی دیر میں پہنچتے ہیں۔ تار یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایمرجنسی کا پیغام ہوتا ہے جو بذریعہ ڈاک بھیجا جاتا ہے۔ والسلام، محمد اقبال۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔ اللہ حافظ۔